سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر گائے کا واقعہ ذکر کرتا ہے، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے، ایک چاچا تھا اور ایک بھتیجا تھا۔ چاچا کافی مالدار تھا لیکن وارث اس کا کوئی نہیں تھا، بھتیجا اس کا وارث تھا۔ تو بھتیجے نے دماغ لگایا کیوں نہ چاچا کو سائیڈ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، چاچا کے مرنے کے بعد ساری جائیداد میری ہو جائے گی۔ اس نے اپنے چاچا کا قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد لاش کو کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیا۔ رات کے اندھیرے میں قتل کیا گیا تھا اور لاش کو کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو تمام لوگوں کے اندر چرچا ہونے لگا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، اس شخص کو کس نے مارا ہے، یہاں تک کہ الزام اسی کے سر آ رہا تھا جس کے گھر کے باہر لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ معاملہ پہنچا، یہ مسئلہ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کرو، تب یہ پتہ چلے گا کہ قتل کس نے کیا ہے، حقیقت میں قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں بلکہ حکم دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذون ہزوا، یہودی بنی اسرائیلی کہنے لگے کیا ہم سے آپ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسے جاہلوں کے طرح مذاق کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اس طرح کی مذاق تو جاہل لوگ کرتے ہیں، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ایسے جاہل بنوں جو جاہلوں کی طرح باتیں کروں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، یعنی انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، ان کو گائے ذبح کرنی چاہیے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم میں، اللہ رب العالمین کے حکم میں سوال کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ موسیٰ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ بیجا سوال تھا، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کوئی بھی ایک گائے لیتے ذبح کر دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے ہیلے اور بہانے تلاش کیے اور کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بتائیے کہ گائے کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا ہے وہ بچہ لاؤ، یعنی نہ تو بچی ہو وہ گائے، نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو، جوان گائے ہو، گائے لو اور ذبح کر دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو، یعنی انہوں نے رنگ کا سوال کیا، اللہ نے رنگ بھی بتا دیا کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور زرد رنگ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ چمکیلا ہونا چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے اے موسیٰ اور زیادہ اس کی وضاحت کیجئے وہ گائے کیسی ہو۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا،
وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ یعنی وہ پوچھتے گئے اور اللہ رب العالمین ان کو اور زیادہ نشانیاں بتاتا گیا، اور زیادہ خاصیت بتاتا گیا، حتیٰ کہ اللہ نے ایسی خاصیتیں بتا دی کہ انہیں گائے ڈھونڈنا ہی مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے جا کر جو ہے ایسی گائے ملی جو نہ ہل جوتتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہو، نوجوان گائے ہو، زرد رنگ کی گائے ہو، چمکیلا اس کا کلر ہو، ساری خوبیاں ایک گائے میں ملنا نہایت مشکل تھا، لیکن ملنے کے بعد فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ یعنی گائے کو ذبح کیا اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا، مقتول کچھ دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر دی کہ فلاں نے میرا قتل کیا ہے، فلاں میرا بھتیجا ہے، یہ شخص جس کے گھر کے آگے مجھے ڈال دیا گیا ہے یہ قاتل نہیں ہے، میرا سگا بھتیجا میرا قاتل ہے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے قتل کے تعلق سے واضح کر دیا اور اختلاف کو ختم کر دیا۔ رب آگے ارشاد فرماتا ہے اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین چاہتا تو بنا گائے کے ذبح کیے، بنا گوشت کے ٹکڑے کے لگائے بھی اسے زندہ کر اللہ رب العالمین گواہی لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یہ خبردار کرنے کے لیے کہ تم قیامت کے دن واپس اس طرح سے اٹھائے جاؤ گے جس طرح اس مردے کو آج ہم نے مرنے کے بعد واپس زندہ کر دیا۔ تو یہ جو ان کی ہٹ درمی تھی کہ اللہ کے حکم میں وہ ہیلے اور بہانے اور سوال کرتے تھے، سوال پہ سوال کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اسے بجا نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر سے جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کے حکموں میں ہیلا بہانہ تلاش کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، سرکشی، قتل، غارت گیری کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، ہر دھرمی کرنے کی وجہ سے، معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی پھر جانے کی وجہ سے رب نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑ جاتے ہیں۔ یعنی پتھروں کے بھی اندر اللہ رب العالمین نے نرمی رکھی ہے، ان سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وہ پھٹ پڑتے ہیں اور پانی نکل جاتا ہے، وہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، چٹانوں کی چٹانیں دھس جاتی ہیں۔ پتھر کے اندر بھی نرمی ہے، لیکن تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے۔ تو جب ان کے دل پتھر ہو گئے تو انہوں نے کلام اللہ کے اندر، تورات کے اندر بھی تحریفیں شروع کر دی، اس اللہ کے کلام کے اندر بھی انہوں نے ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں بعض
ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کی صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف جو ہے گمان اور اٹکل ہی پر ہیں، یعنی تورات کی ظاہری باتیں جانتے ہیں اور اس کے بعد اس پر گمانے اور اٹکلیں لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک مزید ان کی بڑی خرابی کا ذکر کیا اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس لیے تاکہ دنیا کا تھوڑا سا مال ان کو حاصل ہو جائے۔ ایک بہت بڑی خرابی ان کے اندر یہ آئی، جب ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو انہوں نے کلام اللہ کے اندر تحریف ہی نہیں شروع کر دی، بلکہ اپنے پاس سے کلام گھڑتے تھے، اپنے ہاتھ سے مسئلے گھڑتے تھے، اپنے ہاتھ سے مسائل بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، آیتیں بناتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ رب فرماتا ہے بس دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو ویل ہے اور ان کی کمائی کو بھی ویل ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب کے مقابلے میں کتاب لے کر آتے ہیں اور اس کتاب کو اللہ کے کلام کی طرح پڑھتے ہیں، ممبروں پہ سجاتے ہیں، ممبروں پہ رکھتے ہیں، صبح شام اس کو پڑھنے پڑھانے کا درس دیا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے قرآن کا درس دیجئے صاحب، احادیث سنائیے صاحب، قرآن کیوں نہیں سناتے ہیں، احادیث کیوں نہیں سناتے ہیں، یہ فضائل اعمال کے کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن ہی ہے، اس میں تو قرآن حدیث ہی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو یہود کا طریقہ تھا کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ لکھنے والا موجود ہے، لکھنے والے نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد اس کے اندر جھوٹے واقعات لکھے، قصے کہانیاں لکھی، کفر اور شرک اس کے اندر موجود ہے، اور پھر جب کہا جائے قرآن کے مقابلے میں کیوں پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن حدیث ہی تو ہے، اس میں بھی قرآن حدیث ہے، ہم قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھ کے اس کے ذریعے سے قرآن حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ تو یہ ہو بہو انہی یہودیوں کی طرح ہیں جو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، صرف دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی ٹکوں کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے، دنیاوی عہدے کے لیے، دنیاوی برتری کے لیے، دنیاوی عظمت کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی کو بھی جہنم ہے، اور انہوں نے جو لکھا ہے اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آج دوسرے گروہ کو دیکھ لیجئے، قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے اور شرک کرنے کی دلیل قرآن سے دیں گے، کفر کرنے کی دلیل قرآن سے دیں گے، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا خواجہ مدد، اس کے نعروں کی دلیل قرآن کریم سے دیں گے۔ جی ہاں، یہ بھی بالکل اسی طرح ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پھر جب کہا جاتا ہے بھائی یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں۔ انما ولیکم اللہ الذین، انما ولیکم اللہ، کہ اللہ مددگار ہیں اور رسول مددگار ہیں، کہ دیکھو اللہ اور رسول کو مددگار بتایا ہے اللہ رب العالمین نے، یعنی جس طرح اللہ مددگار ہے رسول بھی مددگار ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر تفسیر بھی پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو امام طبری فرماتے ہیں، اسی طریقے سے امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء اکرام ہیں جو مرنے کے بعد مدد کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن
ترجمہ تفسیر وہ نہیں کر رہے جو حقیقی اس کی ترجمہ تفسیر ہے. یہاں ولی دوست کے معنی میں ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور رسول بھی تمہارا ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں. اسی طرح ایک دوسری آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہارا مددگار ہے، جبریل اے اللہ کے نبی تمہارے مددگار ہیں، اور تمام مومنین تمہارے مددگار ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ بھی مددگار ہو گیا، اس کے بعد جبریل بھی مددگار ہو گئے، تمام مومنین بھی مددگار ہو گئے، اور پس منظر چھوڑ دیا جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. دو بیویوں کے تعلق سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب ہمارے پاس آئیں تو کہہ دینا فلاں بیوی کے ہاں وہ زیادہ بیٹھتے ہیں، ان کے پاس سے آئیں گے تو کہہ دینا آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی تو رب نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ تم نبی کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو، نبی کا تو اللہ مددگار ہے، وحی کے ذریعے بتا دے گا، جبریل بھی مددگار ہیں، تمام مومنین بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ مددگار ہیں. تو یہاں زندہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نہ کہ مردہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو چلے گئے ہیں. اور پھر مفسرین نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں سے صالحین کی مدد سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے. اب صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے وہ حیات جماعت ہے، جو زندہ تھے ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور باقاعدہ بعض مفسرین نے تو نام بھی گنائے کہ اس سے مراد ابوبکر صدیق ہے، علی بن ابی طالب ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، انہوں نے نام بھی گنائے صحابہ اکرام کی، یہ مددگار ہیں. تو یہاں سے مردوں کی مدد کیسے ثابت ہوگی؟ یہاں سے مردوں کی مدد ہرگز قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ مردوں کی مدد ثابت کرنے کے لیے تمہیں قرآن سے دلیل دینی پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مر جاتا ہے وہ اس کے بعد بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جب انسان کی روح اس کے جسم میں ہوتی ہے تو وہ ولی ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ ہماری ہیلپ کرتا، ہماری مدد کرتا ہے. لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. پھر مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شیر ہے، وہ پنجرے کے اندر ہے لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا. اگر وہ پنجرے سے باہر نکل گیا تو پورا جنگل اس سے ڈرے گا. اسی طرح یہ جسم پنجرہ ہے روح کے لیے، جب تک جسم کے اندر روح ہے کمزور ہے، اتنی طاقتور نہیں ہے، مدد کر سکتی ہے لیکن کم. لیکن جیسے ہی روح جسم سے باہر نکلی تو اب تہلکہ مچا دے گی وہ روح. تو یہ تفسیر کہاں سے لے کر آئے تم؟ اور پھر اگر ایسا ہی ہے کہ جسم سے نکلنے کے بعد روح بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، تمہارے پیر اور بڑے کرامتی ہو جاتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا فلسطین کی طرف نظر کریں. وہاں پر اسرائیل کس قدر جو ہے ظلموں کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بمباری کر رہا ہے. بغل کے اندر ہی شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر ہے، عراق کے اندر موجود ہے. کیوں نہ وہ پنجرے سے آزاد ہوئے انہیں بلا لیا جائے اور اسرائیل کی ٹینکوں کی طرف ان کا اشارہ کر دیا جائے، یا پھر کثیر تعداد کے اندر شام کے اندر انبیاء اکرام کی قبر موجود ہے، صالحین کی قبر موجود ہے. کسی کو بلایا تو جائے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جسم سے نکلنے کے بعد زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں ولی، تو پھر بلایا جائے اور اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا جائے. نہیں، یہاں پر ساری طاقتیں اب ختم ہو جائیں گے. اب کیا کیا جائے گا؟ اب سعودی کو کوسا جائے گا، سعودی یہ کر رہا ہے، سعودی ساتھ نہیں دے رہا ہے، مظلوموں کی مدد نہیں کر رہا ہے. ابھی تو تم نے کہا کہ تمہارا پیر جسم سے نکلنے کے بعد اور پاورفل ہو جاتا ہے، تو اس کی پاور تھوڑی دکھائیے، ان کی توپوں کا منہ اسرائیل کی طرف کیجئے نا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کتنی طاقت ہے. اور یاد رکھنا، اس کے جواب میں یہ نہیں کہنا کہ نہیں دیکھو ہمارے پیر نہیں کر پا رہے تو تمہارا رب بھی نہیں کر پا رہا. یہ خود تمہاری منہ کی دلیل ہو جائے گی
کہ اگر ہم نے تمہارے معبودان باطلہ کے اوپر ضرب لگائی تو تمہیں تکلیف ہوئی، تم نے ہمارے معبود کی طرف بھی ضرب لگانا شروع کر دی کہ تمہارا رب بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ہی سے پتہ چلتا ہے، اور یہ خود کہتے ہیں یہی بات، کہ حقیقی معنوں میں اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ رب العالمین کی ہی ہم عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں، اور تم جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو، جن کو یا علی مدد یا غوث مدد یا خواجہ مدد کہہ کر پکارتے ہو، حقیقت میں انہیں تم نے معبود مانا ہے، تبھی تو تمہارے معبودوں کے اوپر اگر حرف آتا ہے تو تم فوراً اللہ کی گستاخی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ دیکھو خانہ کعبہ کے اندر بھی فدائین گھس گئے تھے اور نمازیں بند ہو گئی تھی، پانی چھوڑا گیا، کرن چھوڑا گیا، تب جا کے جو ہے وہاں پر وہ فدائین ختم ہوئے اور حرم میں دوبارہ نماز شروع ہوئی۔ تو دیکھو نعوذ باللہ اللہ بھی کچھ نہیں کر پایا۔ تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یقیناً حقیقت میں تم نے یہ مانا ہے کہ ہمارا معبود اکیلا اللہ ہے اور تمہارے معبود یہ بابے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں، اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، افسوس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین ہمیں قرآن آیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔